دوستو آج ہم جانیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مکمل واقعہ۔ حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کو کن کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا؟ تو چلیے ویڈیو کو بنا دیر کیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت مریم اپنی خالہ یا بہن کے گھر غسل کرنے کے لیے پردہ لٹکا ہی رہی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں حاضر ہوئے۔ حضرت مریم نے دیکھا کہ ایک نامحرم شخص میری طرف دیکھ رہا ہے تو پردے کا خیال رکھتے ہوئے فرمایا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، میں جبرائیل، میں وہ آدمی نہیں ہوں جس سے تو ڈرے، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ فرزند عطا کروں۔ حضرت مریم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ مجھے تو آج تک کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، تمہارا پروردگار ایسا ہی ہے، لیکن یہ تیرے اللہ کا حکم ہے۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ تیرے رب کا فرمان ہے کہ تجھ پر بنا باپ کے بیٹا پیدا کرنا آسان ہے۔ میں تو اسے دنیا والوں کے لیے ایک انوکھی چیز بنا کر پیش کروں گا، اور یہ فرمان ہو چکا ہے۔ پھر حضرت مریم کو حمل رہ گیا۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک نیا کرشمہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یوسف نام کا ایک آدمی تھا جو حضرت مریم کے ماموں کا بیٹا تھا، بیت المقدس میں عبادت کیا کرتا تھا اور کبھی کبھی حضرت مریم کو ان کی خالہ کے گھر پہنچانے جایا کرتا تھا۔ اسے جب حضرت مریم کے حمل کی خبر ملی تو بڑے دکھ کے ساتھ اس نے کہا، اب تو مجھ کو تمہاری پرہیزگاری پہ بڑا شک ہے، اگر اجازت ہو تو کچھ پوچھوں۔ حضرت مریم نے اجازت دے دی۔ اس نے پوچھا، کوئی پیڑ بغیر بیج کے پیدا ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے پہلا پیڑ کس بیج سے پیدا کیا اور پہلا بیج کس پیڑ سے نکالا؟ پھر وہ کھل گیا اور صاف صاف پوچھنے لگا کہ کوئی بیٹا بنا باپ کے بھی پیدا ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم نے جواب دیا، بغیر ماں کے بھی پیدا ہوتا ہے۔ حضرت آدم اور حوا کون سے ماں باپ سے پیدا ہوئے؟ یوسف نے ان کی باتیں مان لی اور کہنے لگا، یہ تو مجھے تھوڑا شک تھا جو میں نے آپ سے یہ بات پوچھی، بہرحال مجھے معاف کر دیں۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا، حضرت مریم کو آواز آئی، مریم اس شہر سے باہر چلی جا، اگر قوم تجھ کو اس حال میں دیکھے گی تو تجھ کو اور تیرے بیٹے کو قتل کر دے گی۔ پھر حضرت مریم بھائی یوسف کو لے کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئی اور حضرت جبریل علیہ السلام راستہ بتاتے رہے۔ پھر جب تھوڑی دوری طے کر لی تو ایک گاؤں پہنچے جسے بیت الحم کہتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد درد کی وجہ سے سواری سے اتری اور ایک کھجور کے سوکھے پیڑ کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت مریم کہنے لگی، کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگ بھول گئے ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور اپنی مہربانی سے وہاں ایک پانی کا چشمہ جاری کیا۔ اس چشمے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نے غسل دیا۔ حضرت جبریل نے اللہ کے حکم سے آواز دی، اے مریم دکھی نہ ہو، اللہ نے تیرے لیے نہر جاری کی ہے اور کھجور کے سوکھے پیڑ کو ہرا بھرا کر دیا ہے، تم اسے ہلا لیا کرو، تازی کھجور گریں گی اسے کھا لیا کرو اور چشمے سے پانی پی لیا کرو، اور اپنے بیٹے کو دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کر لیا کرو۔ پھر حضرت مریم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ لوگ جب مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اگر کوئی آئے اور پوچھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے آج خدا کے لیے منت مانی ہے کہ میں بات نہیں کروں گی۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت مریم کے بچے کی خبر سنی تو ان کے پیچھے روانہ ہوئے۔ جب فاصلہ طے کر کے حضرت مریم کے پاس پہنچے تو اپنے کپڑے پھاڑنے لگے اور سر پہ مٹی ڈالنے لگے اور بولنے لگے کہ یہ کیا برا کام کیا تو نے، اے ہارون کی بہن مریم کچھ بولو، اپنا دفاع کرو۔ تو ہارون کی طرح عبادت کیا کرتی تھی، تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور تیری ماں بدکار عورت نہیں تھی۔ پھر حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس سے پوچھو۔ اس بات سے وہ سب غصہ ہو گئے اور بولے، کسے اشارہ کر رہی ہو؟ تم چاہتی ہو میں اس سے پوچھوں؟ تم میرا مذاق اڑا رہی ہو؟ ہم جھولے میں پڑے اس بچے سے کس طرح اور کیا پوچھیں؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت سے بول پڑے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا نے ہی مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوستو یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ۔ جب یہودیوں نے یہ معجزہ دیکھا تو ان کی زبانیں مانو جیسے گم ہی ہو گئی ہوں۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ پیغمبر ہیں اور انہی کے آنے کی خوشخبری ان سے پہلے پیغمبروں نے دی تھی۔ ان لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو گیا جو حضرت مریم کے بارے میں برے خیال پیدا ہوئے تھے وہ سب جھوٹ تھے۔ یہ سمجھ آتے ہی ان کے دلوں میں حضرت مریم کا درجہ اور بھی بلند ہو گیا۔ وہ انہیں پوری عزت کے ساتھ واپس لائے اور بڑے ہی ادب کے ساتھ انہیں رکھا۔